نئے مرکز کے قیام کے ساتھ اب جبکہ جماعت احمدیہ ترقیات کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی، مخالفین نے بھی اپنی زور آزمائی نئے طور پر شروع کر دی تھی۔ بدقسمتی سے اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس وطن کو کچھ لوگوں نے اپنی ملکیت سمجھ لیا اور ان احمدیوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے جو سب سے زیادہ محب وطن تھے اور جنہوں نے اس مملکت کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ المیہ یہ کہ ان مخالفین میں اکثریت ان طبقات کی تھی جو نہ تو پاکستان بننے کے حق میں تھے اور نہ ہی پاکستان کی ترقی کے خواہاں تھے۔ بہرحال 1953 کا سال مخالفت کا ایک طوفان اپنے ساتھ لایا اور مخالفین نے اس خدائی سلسلے کو نابود کرنے کے لیے ایک بار پھر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ تاہم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ نے اس طوفان کا ایسے سامنا کیا کہ دشمن کو اپنی سازشوں میں پوری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب جبکہ ایک طرف ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجر احمدیوں نے بھی ملک کے مختلف مقامات پر اپنے مساکن بنائے اور وہیں آباد ہو چکے تھے، اور جماعت احمدیہ کسی خوشبو کی مانند پاکستان میں ہر سوں پھیل رہی تھی اور جگہ جگہ نئی جماعتوں کا قیام عمل میں آ رہا تھا، تو دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تربیت یافتہ اصحاب کی تعداد بھی طبعی طور پر رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ تربیت کا نکالا جائے کہ آنے والی نسلوں کو سنبھالا جا سکے اور پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بسنے والے احمدیوں کو جماعت کے ساتھ جوڑ کر ان کی بہترین رنگ میں تربیت کی جائے۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔